اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فرمایا کہ جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، کیسا؟ یعنی جو پچھلے جو معاملات اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں، یتیم کا حق کھانے کا، جو حرمت کے مسائل ہیں، جو چوری ڈکیٹی ہے، جو حرام کاری ہے، جو بھی ایسا اگر کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان تو کر دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے۔ اب جب بتانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے باہمی دشمنی کی وجہ سے، عدوانہ باہمی دشمنی کی وجہ سے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم یا پھر ظلم کر کے کسی کے ساتھ وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو فسوف نصلیہ نارا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم ان قریب اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ ٹھیک، اب یہ بندے جو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ ہی بخشے گا یا آپ ہی مہربانی کرے گا، ذرا اس طرف ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے سارے احکامات بیان کر دیے ہیں، حلال کو بیان کر دیا ہے، حرام کو بیان کر دیا ہے، کرنے کے بعد اب بھی کوئی شخص اگر حرام کی طرف جاتا ہے، دیکھیں نا جی، استاد کلاس کے اندر سبق پڑھا دیتا ہے، پڑھانے کے بعد اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے، اگر طالب علم پھر بھی یاد کر کے نہ آئے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ سزا تو پھر ملتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ تم تب تک جو ہے مظلوم تھے جب تک قرآن نہیں ملا تھا، جب تک تمہیں نبی نہیں ملا تھا۔ جب نبی اعظم بھیج دیا تمہیں سمجھانے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندوں کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو حرام ہے اس کو بیان کر دیا جائے، جو حلال ہے اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، فرمایا میرا نبی تو تمہیں حلال اور حرام چیزیں بتانے کے لیے آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ کتاب بھی اتار دی ہے، الحم سے لے کر والناس تک سارا کچھ بیان کر دیا ہے، حلال حرام، ظلم زیادتی، خوشی غمی، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص زیادتی کی طرف جاتا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، فسوف نصلیہ نارا، اللہ تعالیٰ اسے عنقریب جہنم میں ضرور داخل کرے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا ایک پیسہ دبا لیا ظلم کے ساتھ یا زیادتی کے ساتھ، 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100۔ میں اگر کسی شخص نے کسی کا ایک پیسہ زیادتی کے ساتھ دبا لیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 600 نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی وہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ کتنی؟ 600 نماز وہ جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوگی، جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، 600 نمازیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جس کے ساتھ جس کا ایک پیسہ دبایا ہے کسی نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 600 جماعت نمازوں جو ہے وہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دین اور مذہب میں اندر یہ فرق ہے۔ مذہب کیا ہے؟ کہ جو عبادات ہے یہ مذہب ہے، اور جو باقی جو احکامات ہیں، حرام ہے، حلال ہے، دنیا داری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، یہ سارا دین ہے۔ ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن دین کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اب بتانے کے بعد بھی ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، قرآن تو پورا بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے بھیجا نا، قرآن صرف پڑھنے کے لیے تھوڑا تھا، تو فرمایا فسوف نصلیہ نارا، اللہ تعالیٰ عن قریب اسے جہنم میں داخل ضرور کرے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور رب کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو ہر وقت پڑھتے رہتا ہے جی ان اللہ کان بکم رحیما، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رب تو بڑا مہربان ہے۔ تو اب ذرا ان کو یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے۔ فرمایا کہ اب رب کے بتائے ہوئے احکامات میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اسے جہنم میں ضرور داخل کریں گے۔ ایک طرف سے کہہ رہا ہے تو وہ مہربان ہے، اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا جو میرا کہنا نہیں مانے گا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ پھر یہ زیادتی تھوڑی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اگلا بندہ کبھی کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جائے، تو انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ ظالم کو جو ہے وہ اس کی طبیعت کو سیٹ کرنا، یہی تو رحمت ہے۔ اگر نہ ایک بندے کے ساتھ جو زیادتی ہوگی اس کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟
ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ رب کے لیے بہت آسان کام ہے جہنم میں ڈالنا. ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان قریب جو ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی کا روپیہ دبا گیا، کسی کا پیسہ دبا گیا، کسی کے جناب حق کھا گیا، ٹھیک ہے جی، زمینوں پر قبضے کر لیے، پلاٹوں پر قبضے کر لیے، ٹھیک ہے جی، بہنوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، یہ کھا گیا. فرمایا کہ جس نے جس کا حق کھایا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے، ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. آگے دیکھیں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہارے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ ہیں ہم ان کو بھی بخش دیں گے. ہاں شرط یہ ہے کہ تم کبیرہ گناہ سے بچتے ہو، یعنی جو بڑے گناہ ہیں ان سے تم بچتے رہو، چھوٹا جو گناہ ہے وہ ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ بخش دیں گے. اور ندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والے جگہ کے اندر داخل کر دیں گے، یعنی جنت کے اندر. بڑا کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے اور صغیرہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھے علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہو، یا جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کی ہو یا عذاب کی بات کی ہو، میں وہ ہر کام جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی جس کام کو کرنے پر یا جس کام سے روکا گیا تھا اس کے کرنے پر اگر اس کسی شخص نے کر دیا ہے اور اس کام پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات کی تھی، لعنت کی بات کی ہے یا جہنم کی بات کی ہے، تو فرمایا ہر وہ کام جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے علاوہ باقی صغیرہ کام ہے، گناہ ہے. مثال کے طور پر چوری کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی کا حق کھا جانا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. علماء نے 40 گناہ لکھے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں 40. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک اور مثال بھی ساتھ دیکھیں. اگر کوئی شخص چوری کرنے جا رہا ہے، گھر سے چلا، یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے. اگر وہاں جا کے چوری کرنا شروع کر دی ہے، یعنی کوئی چیز ساتھ لے گیا تھا دیوار توڑنے کے لیے یا کوئی چیز کام کرنے کے لیے، یہ صغیرہ گناہ ہے. اگر چوری کر کے واپس آیا تو اب جتنا کام تھا، جو گیا تھا، جو چیز لے کے گیا تھا، سارا کا سارا کبیرہ بن جائے گا. جب تک گناہ نہیں کیا سارا صغیرہ ہے، جب کر لیا تو پھر کبیرہ گناہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بڑے گناہ ہیں اسے تم بچ جاؤ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے. لیکن رب نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے یہ پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر ایک شے کو رب نے بیان کر دیا ہے کہ یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، لوگوں کے حق دینے ہیں، فلانا 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 کام کرنا ہے. فرمایا کہ جو جس چیز سے تمہیں منع کر دیا گیا اس سے رک جاؤ. شراب سے رب نے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، ڈکیٹی سے منع کیا ہے، قتل سے منع کیا ہے، ٹھگی مارنے سے منع کیا ہے، کسی کا حق کھانے سے منع کیا ہے، یتیم کا حق دینے سے منع کیا ہے، دینے کا حکم فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانے سے رب نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا وہ چیز ہے جو کبیرہ گناہوں کے اندر ہے. فرمایا کہ اگر تم اس سے بچ جاؤ تو باقی کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو ہم اسے کیا کریں گے، بخش دیں گے. ٹھیک ہے، وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تم پھر عزت والی جگہ کے اندر بھی داخل کر دیں گے. آگے دیکھیں جی، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ آج کے دور کے متعلق جو بیماری چل رہی ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی ایک کو اپنا فضل عطا فرما دیا ہے تو لا تتمنوا، تم پھر اس کی آرزو نہ کرو، یعنی حسد کرنے کی وجہ سے. رب نے کسی کو پیسہ دے دیا ہے تو اے خام خواہ تو کیوں جلتا پھر رہا ہے؟ رب نے کسی کو عزت دے رکھی ہے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ رب نے کسی کو صحت دے رکھی ہے، پھر تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اولاد اچھی نکل آئی ہے تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی کو دے ہی دیا ہے تو لا تتمنوا، تمہارا کام نہیں بنتا کہ جناب تم کہہ رہے لے یہ ترقی کر گیا اور میں پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے، یاد رکھے ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش کرنا لیکن حسد کے بغیر کرنا. کیا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے اسے دیکھ کر خوش ہونا کہ پروردگار تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی عطا فرما. ٹھیک ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، اللہ کرے اس کے پاس نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس سے چھین کر مجھے عطا فرما دے، یہ حسد ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری قوم تو یہ ہے کہ نہ اپنا بھلا چاہتی ہے نہ کسی اور کا بھلا چاہتی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہے، دوست ہے بلکہ لندن کے، وہاں رہتے، تو وہ مجھے ایک بار وہ کہنے لگے جی ہماری قوم کا جو حال ہے نا وہ کیا ہے. وہ ذرا ہنس مکھ بندے ہیں تو انہوں نے ایک بڑا لطیفہ سا سنایا. کہنے لگے جی دو دوست آپس میں بیٹھے تھے تو بھوکے مر رہے تھے، تو ایک دوست جو ہے وہ اس نے کہا یار کچھ کرنا چاہیے، باہر نکل کے وہ روٹی شوٹی کر کھا لینی چاہیے. تو باہر نکل گیا، وہ ایک نہر کے دروازے پہ، نہر کے کنارے جا کے بیٹھ گیا.
وہاں بیٹھ کے نا تو وہ دعا مانگ لگا پروردگار روٹی عطا فرما، رزق عطا فرما. تو وہاں سے ایک بزرگ نہر سے باہر نکل آیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا چاہیے تجھے؟ اس نے کہا جی بھوکا مر رہا ہوں، روٹی مل جائے یہی بڑی بات ہے. اس نے ایسے ہاتھ پھیرا، اس کے سامنے روٹی رکھ دی. اب وہ کھایا، کھا کے واپس آ گیا. اس نے کہا یار روز آ کر نا تو بس دعا مانگا کر، میں تجھے روز روٹی دے دیا کروں گا. اب وہ روز جاتا، جا کے روٹی کھا کے واپس آ جاتا. تو دوسرے ساتھ والے دوست نے دیکھا، اس نے کہا یار کرتا یہ بھی کچھ نہیں ہے لیکن صحت اس کی بنتی جا رہی ہے، اس سے پوچھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے. اس نے کہا یار تو کیا کرتا ہے، تیری تو روز صحت بنتی جا رہی. تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نہر پہ جاتا ہوں، وہاں پہ دعا مانگتا ہوں، ایک بابا آتا ہے روٹی دے دیتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا پھر مجھے بھی یار ساتھ لے چلو. انہوں نے کہا تو بھی ساتھ چل. انہوں نے کہا تو آج ہوا میں کل آؤں گا. چلو وہ واپس آ گیا. پیچھے سے اس کا دوست گیا اور جا کے وہاں پہ دعا مانگی تو بندہ سامنے آ گیا. اس نے کہا ہاں بھی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میرے یار کو روٹی دے رہا وہ بند کر دے. گل سمجھ آئی؟ ہماری قوم کا حال کیا ہے، یعنی اپنے لیے بہتر کچھ نہیں مانگنا، کہ اس کے پاس جو ہے نا یہ نہیں رہنا چاہیے بس. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا. فرمایا خدا کا خوف کرو. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو کچھ دے دیا ہے تو اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ لا تتمنوا، خبردار تم اس کی آرزو مت کرو. ہاں یہ دعا مانگو کہ پروردگار اسے دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے جو اعمال مردوں نے کیے ہیں ان میں سے اس کا حصہ ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور جو عورتوں نے عمل کیا ہے ان میں سے اس کا حصہ ہے. ظاہر ہے جو اچھا کام مرد کرے گا یا عورت کرے گا، ہر کسی نے لینا تو اپنا حصہ، اپنا نصیب ہی ہے، اپنا حصہ لینا ہے، چاہے وہ دنیا ہے چاہے وہ آخرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جس نے جو بھی عمل کیا ہے اس کی جزا تو اس کو ویسے ہی مل کے رہے گی. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو. کیا کیا کرو؟ فضل مانگا کرو. فرمایا یہ دعا ہے. فرمایا کہ ہمیشہ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو. ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود بیان فرمائی ہیں وہ دعائیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو وہ دعا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے اپنا کسی بندے کو کوئی تکلیف کے اندر کوئی مبتلا ہے، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو قرآن مجید نے فرمایا یہ جو دعا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ دکھ اور پریشانی کے اندر یہ دعا پڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کر دے گا. ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے قرآن کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر آئے تو دعا کیا مانگا کرتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ ان کی دعا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے جی، یہ وہ دعا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب سے اس کا فضل مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے. ہاں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم رب سے فضل مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا رہے گا. آگے دیکھیں جی، میں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا ہم نے سب کے لیے مال کے جو مستحق بنا دیے ہیں، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، چاہے والدین چھوڑ کے جائیں چاہے رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، جس کا جو حصہ بنتا تھا ہم نے بنا دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی، یعنی باپ کا کتنا حق بنتا ہے، ماں کا کتنا بنتا ہے، بیٹے کا کتنا بنتا ہے، بیٹی کا کتنا بنتا ہے، بیوی کا کتنا بنتا ہے، بہن کا کتنا بنتا ہے، بھائی کا کتنا بنتا ہے، جو حق تھے ہم نے سارے کے سارے بیان کر دیے ہیں. یہ پیچھے پڑھ کے آیا نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر. ٹھیک ہے جی، یہ پچھلا رکوع گزرا سورۃ النساء کے اندر، دوسرا رکوع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق بنتا تھا وہ کیا کیا ہے؟ بیان کر دیا ہے. اب کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کا حصہ مقرر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی کہے جی میں اپنے بڑے بیٹے کو اتنا دینا چاہتا ہوں، چھوٹے بیٹے کو اتنا دینا چاہتا ہوں، بڑی بہن بیٹی کو اتنا دینا چاہتا ہوں، چھوٹی کو اتنا دینا، نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو آگ بھی کر دے کہ جی میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، آگ کرنے سے بھی اس کا حصہ ختم. اکثر لوگ یہ کیا کرتے ہیں، اخبار پیش کر دیتے ہیں، اور جی ہم نے اپنے فلانے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، اور جی ہم نے اپنے فلانے بھائی کو آگ کر دیا ہے. تو جس طرح مرضی آگ کرتا، پھر یہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، لیکن کیونکہ بھائی ہے چاہے بہن ہے چاہے باپ ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر نا ایک شخص حاضر ہوا، کہ یا رسول اللہ میں کماتا ہوں میرا چھوٹا بھائی کھا جاتا ہے، میں کماتا ہوں میرا چھوٹا بھائی کھا جاتا ہے، تو آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. جب اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا گیا تو فرمایا ہاں بھائی تیرا بڑا کماتا ہے تو چھوٹا کھا جاتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ماڑا بندہ ہوں،
حضور علیہ السلام نے بڑے کو دیکھ کے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کی برکت سے تجھے عطا فرما رہا ہو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو حق تھے وہ بیان کر دیے ہیں. بہنوں کا حق ہے وہ دینا پڑے گا, بیٹیوں کا حق ہے وہ دینا پڑے گا, بھائی کا ہے وہ دینا پڑے گا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مطلب لپیٹا شپیٹا مار لے, جیسے میں نے کہا آج ہی کے مسئلے کے اندر آیا نا کہ اگر ایک پیسے سے 600 نمازیں جا رہی ہیں جماعت والی, تو جس نے ایک مرلہ پورا کیا کہتے قبضہ کیا ہوا اس کا کیا بنے گا؟ جس نے پورا قلعہ مارا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے حقیقت ہے یہ وراثت کے مسئلے کے اندر نا بڑے بڑے جبہ دستار سارے اس میں اندر آ جاتے ہیں, کوئی اس میں بچتا بہت مشکل بچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم نے سب کے حقداروں کے جو حصے ہیں وہ ہم نے خود ہی بیان کر دیے ہیں. اب کوئی بندہ اپنی طرف سے حصہ مقرر نہیں کر سکتا ہے, جس کا جو حق ہے وہ رب نے بیان کر دیا ہے. فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. ہاں, جن کے ساتھ کوئی لاوارث بندہ تھا, اس نے کسی شخص کو کہہ دیا, اس نے کہا یار میرا دکھ سکھ آج کے بعد تیرے حوالے ہے, اگر میرا کوئی گھاٹا وعدہ ہو جائے تو تو نے پورا کرنا ہے, تیرا گھاٹا وعدہ ہو گیا تو میں پورا کر دیا کروں گا. میں اگر کسی کے ساتھ تم نے ایسے وعدے کر رکھے ہیں والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, میں کہ جن کے ساتھ تم نے وہ وعدہ کر رکھا ہے تو ان کے وعدے کو بھی پورا کرو. جی آپ جانتے ہیں آج سے پچھلی نسل کے اندر چلے جائے نا, ہماری پچھلی بابوں کے اندر یا دادا کے اندر چلے جائے, وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پگڑی جو ہے وہ بٹائی ہوئی ہے, بدلی ہوئی ہے. ہوتا تھا ایسے کہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرا فلانا جو ہے وہ پگ کا بھائی ہے. پگ کا بھائی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی ہے. مطلب کیا, ہم بھائی بنے ہوئے ہیں, اور وہ بھائی ایسے تھے جو خون کے رشتے سے زیادہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کے ساتھ تمہارا یہ وعدے ہو چکے ہیں تو فآتوہم نصیبہم, پھر ان کا حصہ بھی ان کو دو. ٹھیک ہے, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. رب دیکھ رہا ہے کس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر گواہ دیکھ رہا, ہم ایک دوسرے پر گواہ نہیں بناتے. کوئی کام کرتے ہم گواہ بنا لیتے کہ یہ فلانا کا کام میں کر رہا ہوں, تو گواہ ہے, تو گواہ ہے, تو گواہ ہے. رب نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, فرمایا تم سارے جو کر رہے ہو رب خود اس پر گواہ ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.